نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں آقا آپ کے قدموں کی دھول ہے، ایک کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ وارثان علوم نبوت حضرات اساتذہ اکرام، عدل و انصاف کی نشست پر تشریف فرما منصفین عظام اور میرے ہم سفر و ہم مکتب گلشن فریدیہ کے جانثار ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس عظیم چمن میں گلہائے مشک و عنبر کے روبرو ایسی ہستی کا ذکر کروں گا جس کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت سنائی ہے، یعنی اس ہستی کا ذکر کروں گا جس کو اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال قبل عرب کی سرزمین پر پورے عالم کی فلاح اور اصلاح کے لیے نبی آخر الزماں بنا کر مبعوث فرمایا۔ مبعوث فرمانے کے بعد سورۃ الاحزاب آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آقا کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اول سیڑھی میرے آقا سے محبت ہے۔ محبت ایسی کہ آقا نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محبت ایسی ہو کہ جو ماں باپ اور اولاد سے بڑھ کر ہو۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کا دار و مدار اطاعت رسول کو قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور کہیں ارشاد فرمایا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آخر ایسا کیوں نہ ہوتا؟ ہم نے فاتحین دنیا کی بھی تاریخ پڑھی، ہم نے بڑے بڑے جرنیلوں کی بھی تاریخ پڑھی، ہم نے بڑے بڑے خطیبوں کی بھی تاریخ پڑھی، مگر ان کی تاریخ میں ایسے ایسے نقائص دیکھے گئے کہ الامان والحفیظ۔ مگر میں جس ہستی کی بات کر رہا ہوں وہ ایسی ہستی ہے جس کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اس کے ذات گرامی پر نہ کسی نے پہلے انگلی اٹھائی ہے اور نہ کوئی آج اٹھا سکتا ہے۔ سامعین ذی وقار، آئیے ذرا دیکھتے ہیں آقا کے نقش قدم پر چلنے والے وہ کون لوگ ہیں، ان کو کن مراتب سے نوازا گیا۔ تو جب میں نے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا آقا میدان بدر کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری تعداد کم ہے، کفار کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ صحابہ میرے آقا کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میدان بدر میں کود پڑتے ہیں۔ غزوہ خندق آیا، غزوہ حنین آیا، تبوک کی وادیاں آئی، ہجرت کا موقع آیا، گھر بار چھوڑنا پڑا، اہل و عیال کو چھوڑنا پڑا۔ صحابہ کرام نے میرے آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سب کچھ چھوڑ دیا۔ پھر میں نے دیکھا آقا ارشاد فرما رہے ہیں، ابو بکر میرے نقش قدم پر چلا، ابو بکر فی الجنہ، عمر میرے نقش قدم پر چلا، عمر فی الجنہ، عثمان میرے نقش قدم پر چلا، عثمان فی الجنہ، علی میرے نقش قدم پر چلا، علی فی الجنہ۔ 10 مبشروں کو دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو میں نے دیکھا باقی صحابہ کامیاب نہیں ہوئے، تو میں نے سوچا کیا باقی صحابہ کامیاب نہیں ہوئے؟ تو قرآن کہتا ہے تو پریشان نہ ہو۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن ذرا تم بتانا کیا باقی صحابہ کامیاب نہیں ہوئے؟ تو قرآن پکار اٹھتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سامعین ذی وقار، قرآن کہتا ہے صحابہ میرے آقا کے نقش قدم پر ایسے چلے کہ میرے آقا نے تقوی کی بات کی، صحابہ اس پر عمل پیرا ہوئے۔ بارگاہ خداوندی سے اعلان ہوتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی،
اور کہیں ارشاد ہوتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ صحابہ میرے آقا کے نقش قدم پر ایسے چلے، صحابہ میرے آقا کے نقش قدم پر ایسے چلے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کا اعلان کرتے ہوئے سورۃ البینہ کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی۔ شاعر بھی پکار اٹھتا ہے خدا ان سے راضی وہ راضی خدا سے، محبت کے وہ بیمار یاد آ رہے ہیں، غلامان احمد پہ قربان ہم سب، حقیقی و احرار یاد آ رہے ہیں۔ عزیزان من، کسی اللہ والے نے مولانا قاسم نانوتوی کو خواب میں دیکھا کہ وہ آقا کے پیچھے اپنے قدموں کو ٹٹول ٹٹول کے چل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولانا اتنے آہستہ آہستہ کیوں چل رہے ہو؟ باقی لوگ دوڑے جا رہے ہیں کہ آقا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ مولانا نے کیا خوب جواب دیا، میں اس لیے آہستہ آہستہ چل رہا ہوں جہاں میرے آقا کے قدم لگ رہے ہیں وہیں پر اپنے قدم رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ گویا وہ یوں ارشاد فرما رہے تھے نکل جائے دم ان کے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم ان کے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے اس کی معراج کہ وہ لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں اس کے قدموں تک پہنچوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔